مدینے والا آمنہ دلال، مدینے والا آمنہ دلال، لگیاں نبھا جان دا سہارا جدا کوئی نہ ہووے انہاں نوں گل لا جان دا۔ برکتاں حضور دیاں اللہ دے سونے نور دیاں، جتھے نہ کوئی دردی گیا اتھے سونا جا جان دا۔ مدینے والا یا ملا دلال، لگیاں نبھا جان دا سہارا جدا کوئی نہ ہووے انہاں نوں گل لا جان دا۔ معزز حاضرین کرام، علماء کرام، تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ تحیات و تسلیمات کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اہل محبت لوگ اکٹھے ہیں۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہدایت فرما سکتا ہے جس کو چاہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کوئی طبقہ اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہدایت عطا فرمائی ہو، لیکن ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت فرمانی ہے اس کا وسیلہ نبی کی ذات کو بنا دیا، اور جس کا وسیلہ نبی کی ذات ہوئے وہ ہدایت یافتہ، اور جس کا وسیلہ آپ نہ ہوئے وہ گمراہ رہا۔ اہل محبت لوگ ہیں، بڑے عظیم لوگ ہیں آپ لوگ، کہ آپ اپنا آرام چھوڑ کر زمین پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کے شاہکار کی تخلیق کی داد دینے کے لیے۔ مقصد بڑا اونچا اور منزل بڑی، کہ اس سے محبت کرنے آپ بیٹھے ہیں جس سے خدا محبت کرتا ہے۔ اہل محبت لوگ ہیں آپ لوگ۔ آج وقت ایسا ہے، کہتے ہیں کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، کہنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، مختصراً یہی یاد رکھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ ابا جان کی آنکھیں رو رو کر ختم ہو چکی ہیں، ان کی نظر نہیں رہی، سفیدی غالب آ گئی ہے، تو آپ کچھ کریں۔ آپ نے جلدی سے اپنا کرتا اتارا اور اس کے نیچے ایک اور کرتا تھا، اس کو اتارا اور اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے بابا جان کو آنکھیں عطا فرما، بلکہ کرتا اتارا اور کرتے کے نیچے ایک اور کرتا تھا وہ بھی اتارا، وہ اتار کے بھائیوں کو دیا۔ اور وہ کرتا کس کا تھا؟ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کرتا تھا۔ اتار کر کہا کہ یہ لے جو بھائیوں، اور بابا جان سے کہنا کہ اپنی آنکھوں پہ ذرا اس کرتے کو لگا لیں۔ تو جب بابا جان کے پاس، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ کرتا گیا، آپ نے اس کرتے کو پکڑ کر اپنی آنکھ سے لگایا، دعا بھی نہیں کی کہ یا اللہ میری آنکھیں ٹھیک کر دے، بلکہ کرتے کو پکڑا اور آنکھوں سے لگایا، اور اسی وقت ایسی بینائی بحال ہوئی جیسے 14 سال کے ایک نوجوان کی بینائی ہوتی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کی نص ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں، اور ایک تو حکم ہے، دوسرا 2 انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اور جو وسیلے کا انکار کرے گا
وہ دو انبیاء کرام کی سنت کا انکار کرے گا، اللہ کے حکم کا انکار کرے گا۔ دوستو اس کرتے نے آنکھیں دیں، جو نسبت والا کرتا تھا اس نے آنکھیں دیں، تو جس کا کرتا تھا وہ کیا کچھ نہیں عطا فرما سکتا۔ اور پھر جس ہستی کے صدقے ساری انبیاء کرام آئے ہیں وہ کیا کچھ نہیں عطا فرما سکتے۔ تو میں آپ سے عرض کروں، ایک بزرگ مکہ شریف گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے جس کی گردن دائیں طرف ہے، اس کے مالک نے اس کو بڑا مارا، بڑا پیٹا کہ یہ گردن اپنی سیدھی کر لے، لیکن وہ اونٹ اپنی گردن سیدھی نہیں کرتا تھا، اس نے اپنی گردن کو دائیں طرف موڑ کے رکھا ہوا تھا، بڑا مارا اس کو۔ وہ جو بزرگ گئے تھے حج کے لیے، انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ سے کچھ تھوڑا فاصلہ تھا، اس پہ وہ اونٹ دائیں طرف گردن کیے ہوئے کھڑا اور اس کو مارا جا رہا ہے، لیکن گردن اپنی سیدھی نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا مار رہے ہو اس کو، بیچارے کو، بے زباں کو؟ کہتے ہیں یہ گردن سیدھی نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کیوں نہیں سیدھی کرتا؟ پھر کسی شخص نے بتایا کہ یہ جو اونٹ ہے نا، جب محبت ہوتی ہے پھر اس کے ساتھ موافقت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ جو اونٹ تھا ایک اونٹنی سے محبت کرتا تھا، جب اونٹنی کو مالک نے بیچ دیا تو وہ اس دائیں طرف سے جو خریدار تھا وہ لے کے گیا تھا دائیں طرف سے۔ اب اونٹ جو ہے اپنی گردن موڑ کے اس انتظار میں ہے کہ وہ اونٹنی کب آئے گی۔ اس کا مطلب ہے اونٹ کو اونٹنی سے محبت اور موافقت ہوئی اور اس کی گردن نہیں مڑی۔ تو تیری محبت جب آقا کائنات سے ہو جائے، پھر موافقت ہو جائے، پھر تو کیسے مڑ سکتا ہے؟ تو فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو خرچ کیا جاتا ہے میرے فضل اور میری رحمت کے آنے پر جو خوشیاں مناتے ہو، فرمایا مجھے پسند نہیں ہے تم جشن مناؤ، ان اللہ لا یحب الفرحین، اللہ تعالیٰ جشنوں کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے فضل اور رحمت کا جو جشن ہے وہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ دنیا میں تم اپنا مال اکٹھا کرتے ہو، مال و دولت کے حوالے سے یا اعمال کے حوالے سے، فرمایا یہ خرچ کرنا میرے فضل اور رحمت کی خوشی پر، یہ عملوں سے بھی بہتر ہے اور مال جمع کرنے سے بھی بہتر ہے۔ یا اللہ تیرا فضل کون ہے؟ فرمایا فضل میرا مصطفیٰ ہے، جس کے آنے سے، اس فضل کے آنے سے تم گمراہی سے نکل آئے۔ تو یا اللہ رحمت کون ہے؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور دوستو آج کہتے ہیں سرکار کی یاد منانے کا کہاں لکھا ہوا ہے؟ خدا کی قسم سارا دین ہی ہمارا جو ہے وہ یادیں منانے پہ ہے، اللہ کے نبیوں کی نسبت سے، ولیوں کی نسبت سے یادیں منانے کا نام ہے۔ میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا، آخری بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام غزوہ تبوک کی طرف تشریف لے کے گئے، وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم نے اس کنویں سے پانی پینا ہے اور آٹا بھی اسی پانی سے گوندنا ہے اور برتنوں میں بھی اسی کنویں سے پانی لینا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان آپ پہ، وہ جو کنواں آگے تھا اس کا پانی بڑا میٹھا تھا، ہم نے پانی پیا بھی خوب ہے، برتن بھی بھر لیے ہیں اور آٹا بھی گوندھ لیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آٹے کو پھینک دو، اس پانی کو برتنوں سے نکال دو باہر کو، میں تم کو کہہ رہا ہوں اس کنویں سے پانی پیو، اسی سے آٹا گوندو۔ یہ وہ کنواں ہے جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو نبی کی نسبت والی تھی وہ پانی پیتی رہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسبت والا وہ جانور جس کی نبی کی ذات سے نسبت ہو، اس کی یاد منانا، اس کا ادب کرنا، اس سے برکت حاصل کرنا، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے۔ دوستو اگر اس اونٹنی کی نسبت والی کی یاد منائی جا سکتی ہے تو جس آقا کے صدقے ساری کائنات بنی ہے اس کی یاد کیوں نہیں بنائی جا سکتی؟ کسے مائی دا وی نا سونا لال نہیں
یہ نہ کسے دا بھی حسن و جمال نہیں، یہ نہ کسے دا بھی حسن و جمال نہیں۔ کوئی ویکھے چن نو تے کوئی چکور نو، میں ویکھاں ہر ویلے یودی سونی ٹور نو۔ کسے سونے دی وی یہ نی سونی چال نہیں، یہ نہ کسے دا بھی حسن و جمال نہیں، یہ نہ کسے دا بھی حسن و جمال۔ حسن یوسف پہ